میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کو صاف ستھرا رہنا تو آتا ہے، نہا لیا، اچھے کپڑے پہن لیے، خوشبو لگا لی کہ جی اب ہم صاف ستھرے ہیں۔ بھئی آپ صاف ستھرے تو ہوں گے، لیکن آپ پاک بھی ہیں یا نہیں ہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے شریعت کے مطابق پاکی حاصل کی بھی ہے یا نہیں کی۔ تو جب پاکی اور طہارت کا ہمارے دین میں اتنا اونچا مقام ہے، اس کے لیے آج کا یہ کورس وضو غسل کورس منعقد کیا جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر پاک صاف ہونے سے اللہ تبارک و تعالی کی محبت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ مسجد قباء ایک مسجد ہے، وہاں کے نمازیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں تعریفی کلمات فرمائے کہ وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ بھی صفائی ستھرائی والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، وہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کو پسند ہے؟ پاک پاک تو ہم بھی رہتے ہیں۔ فرمایا وہ پاکی میں صفائی میں بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اس لیے اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو جب اللہ کی محبت مل جائے گی، اللہ کی بات ماننا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات کو ماننا، اس کی بات کو لینا آسان ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں وضو کی طرف۔ سب سے پہلے عام حالات میں وضو جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اس کو سیکھ لیجئے۔ پہلے نمبر پر انسان کے دونوں راستوں سے کوئی بھی چیز نکل جائے، آگے کے راستے سے یا پیچھے کے راستے سے، لیکوڈ نکل جائے، کوئی سالڈ نکل جائے، کوئی گیس نکل جائے، اب اس آدمی کا وضو ٹوٹ گیا۔ دوسرے نمبر پر پورے جسم میں سے کسی بھی جگہ سے خون نکلا ہے، نکل کر بہہ پڑا اور نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ بہہ رہا ہے، اب سمجھو اس آدمی کا وضو ٹوٹ گیا۔ تیسرے نمبر پر اس آدمی نے الٹی کر دی، قے کر دی، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ چوتھے نمبر پر وہ آدمی سو گیا، بالکل ایسے سو گیا مزے سے، اب بھی اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ پانچویں نمبر پر وہ آدمی بے ہوش ہو گیا، اب بھی اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ یہ 5 چیزیں یاد رہ جائیں گی، عام طور پر یہی پیش آتی ہیں، اس لیے میں نے یہی بتائی ہیں۔ دوبارہ سے، نمبر 1 دونوں راستوں سے کسی بھی چیز کا نکل جانا، نمبر 2 خون کا نکل جانا، نمبر 3 قے کا کر دینا، نمبر 4 سو جانا، نمبر 5 بے ہوش ہو جانا۔ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب ہم نے وضو جب ٹوٹ جاتا ہے، آدمی قرآن مجید کو پکڑ نہیں سکتا، زبانی پڑھ سکتا ہے، زبانی اجازت ہے، لیکن قرآن پکڑ نہیں سکتا۔ اب اگر قرآن پکڑنا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا بے وضو، نماز پڑھنی ہے تو اس کو وضو کرنا پڑے گا، اور وضو کے 4 فرض ہیں، یعنی ایسے کام جن کے بغیر وضو ہی نہیں ہوگا۔ اگر ان میں سے کچھ بھی ذرہ برابر بھی کمی رہ گئی، وضو نہیں ہوگا۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر
دوسرے کان کی لو تک، پورا چہرہ اچھی طرح دھونا پہلا فرض۔ دوسرا فرض کونیوں سمیت پورے بازو کو دھونا کہ کونیاں بھی دھل جائیں، یہ دوسرا فرض ہو گیا۔ تیسرا فرض کم از کم چوتھائی سر کا مسح، کم از کم چوتھائی سر کا مسح کرنا تیسرا فرض ہے۔ چوتھا فرض پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ چار فرض پورے ہو گئے، آپ کا وضو مکمل ہو گیا۔ اب اس فرض میں پائی جانے والی کوتاہیوں پر نظر ڈالتے ہیں، کہاں کہاں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ جب چہرہ دھویا تو یوں سامنے سے دھو لیا، سائیڈیں خشک رہ جاتی ہیں، فرض ہی پورا نہیں ہوا۔ جب فرض ہی پورا نہیں ہوا تو وضو کیسے ہو جائے گا؟ بازو دھو رہے ہیں، سکن ٹائٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، زیادہ اوپر کیے ہی نہیں، بس ہلکے ہلکے اوپر کر کے یہاں سے دھو لیا، کونیاں دھوئی نہیں، یا کونیاں دھوئی تو ہلکی ہلکی دھوئی، جگہ خشک رہ گئی، فرض ہی چھوٹ گیا، وضو ہی نہیں ہوا۔ سر کا مسح، بعض کیا کرتے ہیں اپنے سر کے پف کو بچانے کے لیے، پف بنایا ہوتا بچوں نے، نوجوانوں نے پف بنایا کہ ہمارا پف نہ خراب ہو جائے، یوں مسح کیا ہلکا سا ایسے ایسے کر کے اور جناب وضو کر لیا۔ اگر چوتھائی سر کا مسح نہیں ہوا تو اس کا فرض ہی نہیں ہوا، اس کا وضو ہی نہیں ہوا۔ پیروں کے دھونے میں جو کوتاہی ہوتی ہے، عام طور پر کھڑے ہو کے وضو کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو جب کھڑے ہیں تو ٹوٹی کھولی ہے، پیر نیچے کر دیا، ہلکا ہلکا سائڈ سے گھمایا، جہاں پانی پہنچ گیا، نہیں پہنچا نہ پہنچا۔ ایڑیاں عام طور پر کیونکہ ایڑیوں کی جلد سخت ہوتی ہے، وہاں پانی جلدی پہنچتا نہیں ہے، اس لیے وہاں خشکی رہ گئی، وضو ہی نہیں ہوا۔ جب وضو ہی نہیں ہوا آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ انسان نمازیں پڑھ رہا ہے کہ میں اللہ کا فرض پورا کر رہا ہوں، حقیقت میں اس کی کوئی بھی نماز قابل قبول نہیں۔ ہاں بھئی، وہ پیچھے والوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ عبدالرحمان، ویسٹ انڈیز، یہ آپ لوگوں کے لیے ہے خصوصی طور پر۔ اس عمر میں وضو کو سیکھ لو گے، بقیہ زندگی کی نمازیں بچ جائیں گی۔ یہ وضو کے حوالے سے ضروری باتیں ہیں۔ اب سنتیں آتی ہیں، وضو کی سنتیں۔ وضو میں تو ویسے 13 سنتیں گنوائی جاتی ہیں، بعض لوگوں نے 11 بھی گنوائی ہیں۔ میں ترتیب سے آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں، اگر کوئی ایک آدھ چھوٹ گئی تو مجھے یاد کروا دینا۔ پورے وضو کا طریقہ بیان کیے دیتا ہوں، اس میں سنتیں بھی آ جائیں گی، فرض بھی آ جائیں گی، ذرا غور سے سننا۔ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ یا بسم اللہ والحمدللہ یا بسم اللہ العظیم والحمدللہ یہ پڑھ کر وضو شروع کیا جائے۔ سب سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا جائے، گھٹوں سمیت 3 دفعہ کلی کی جائے دائیں ہاتھ سے لے کر، مسواک کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وضو میں مسواک استعمال کی گئی اور نماز پڑھی گئی، وہ نماز بغیر مسواک والی نماز میں زمین آسمان کا فرق۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 700 نمازوں کا فرق ہے، مراد بہت زیادہ فرق ہے، اس لیے مسواک ضرور کرنی چاہیے۔ اگر مسواک نہیں ہے، گم ہو گئی ہے، تو اپنی انگلی کے ذریعے دانتوں کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے، اس سے بھی انشاءاللہ مسواک کا ثواب مل جائے گا۔ اس کے بعد ناک صاف کرنا ہے، بائیں ہاتھ سے لیفٹ ہینڈ سے ناک میں پانی ڈالیں اور دائیں ہاتھ سے اچھی طرح ناک کو
زور سے جھڑکیں، آواز آئے، تاکہ خصوصاً صبح کے وقت میں تو لازمی جھڑکیں، کیونکہ پوری رات شیطان یہاں پر رات گزارتا ہے، اگر جھڑک دیں گے تو سارا شیطان نکل جائے گا، ساری سستی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد چہرہ دھویا جائے گا، یوں پانی لینا ہے اور بڑے آرام سے چہرے کے اوپر بہانا ہے۔ بعض کیا کرتے ہیں، پانی لیا زور زور سے چھک چھک، وہ ساتھ والے کو بھی وضو کروا رہے ہوتے ہیں۔ بھئی ساتھ والے کو وضو نہیں کروانا، بس اپنا آپ کا وضو کرنا ہے۔ جس کی داڑھی ہے اس کو چاہیے کہ داڑھی کا اچھے طریقے سے ایسے کر کے خلال کرے، پانی پہنچائے، پانی پہنچانے کے بعد اس کا اچھے طریقے سے کیا کرے، خلال کرے۔ اس کے بعد بازو دھوئے، بازو دھونے کے درمیان انگلیوں کے درمیان ایسے کر کے خلال کیا جائے، تاکہ کسی بھی جگہ پر کوئی خشکی نہ رہ جائے۔ اگر کسی نے کوئی رنگ وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو اس رنگ کو بھی اچھی طرح ہلا لے، تاکہ اس کے نیچے بھی پانی چلا جائے۔ یہاں رنگ کے حوالے سے سن لیں، چاندی کے علاوہ کسی بھی دھات کا رنگ پہننا مردوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، گناہ ہے، حرام ہے، بچنا چاہیے، نحوست پڑتی ہے۔ آج کل بہت زیادہ فیشن پر چلا ہوا ہے، وہ بلیک کلر کا پہن لیا، وائٹ کلر کا پہن لیا، نیلے کلر کا پہن لیا، تو یہ بالکل بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ سر کا مسح کرنا ہے تو پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، ہاتھ گیلے کر لیے، یہ اس طرح سے یہ پورے سر کا مسح یہاں پیچھے لے گئے، یوں آگے لے آئے، ادھر سے شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندر کا مسح اور انگوٹھے سے کانوں کے پیچھے کا مسح کر لیا۔ اس طرح آپ کا مسح پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد پیروں کو دھونے کی باری آئی ہے، پیروں کو اچھی طرح سے دھویا جائے، پیروں کی انگلیوں کے اندر یہ اس چیچی انگلی سے اچھی طرح سے خلال کر لیا جائے، یوں اس طرح آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ جب تک باوضو ہیں تب تک فرشتے آپ کے لیے ثواب لکھ رہے ہیں، چاہے پورا دن آپ باوضو رہیں، پورا دن آپ کے لیے ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ یہ تو ہو گیا وضو کے حوالے سے ضروری باتیں۔ ہمیشہ باوضو رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی رزق میں بھی برکت دے گا، اور سب سے بڑی بات، جب ہم ہمیشہ باوضو رہتے ہیں رحمت کے فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا کام کرنے کو دل کرتا ہے، ہمارا پڑھنے کو دل کرتا ہے، ہمارا محنت کرنے کو دل کرتا ہے، ہمارا آگے بڑھنے کو دل کرتا ہے، ہمارا نیکی کرنے کو دل کرتا ہے، اللہ کی بات کو ماننے کو دل کرتا ہے۔ وضو کے یہ فائدے ہیں۔ اور جب بے وضو رہیں گے تو ناپاکی ہے، ناپاکی کی نحوست ہے، اس نحوست کی وجہ سے، ناپاکی کی وجہ سے شیاطین حملہ کرتے ہیں، انسان پر سستی آ جاتی ہے، کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، یا ادھر اس کو چھیڑ لیا، اس کو تنگ کر لیا، اس کے ساتھ پنگا لے لیا۔ کیوں؟ شیطان ہے، شیطان نے اپنے اثرات تو ڈالنے ہی ڈالنے۔ اس لیے ہمیشہ باوضو رہنے کا آسان طریقہ سن لیں۔ جو بچہ، جو نوجوان، جو مرد چاہتا ہے کہ ہمیشہ باوضو رہوں تو سنیں، پہلے نمبر پر کھانا کھاتے وقت اتنا کھانا کھائیں کہ آپ کی ذرا سی بھوک باقی رہ جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے 2 روٹیاں کھانی ہیں، 2 روٹیوں کی بھوک ہے، آپ 1.5 روٹی کھا لیں، تھوڑی سی بھوک چھوڑ لیں۔ نمبر 2، جب بھی واش روم میں جائیں، باہر نکلیں فوراً وضو کر لیں، عادت بنا لیں، جب میں نے واش روم میں جانا ہے، باہر نکلنا ہے تو میں نے وضو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ پورا دن باوضو رہیں گے، برکتیں، اللہ کی رحمتیں سمیٹتے رہیں گے۔ جب ہم پاک صاف رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی ہمیں محبت بھی مل جائے گی، اللہ کی بات ماننا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔